تین چیزوں سے پناہ مانگو کب؟ جب تشہد میں ہو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. تین چیزوں سے پناہ مانگو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تین چیزوں سے پناہ مانگو. ایک کیا آخرت کی سختی سے، دوسرا قبر کی سختی سے، اور تیسرا المسیح دجال کے فتنے سے. یعنی کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہ اس کو اللہ کے نبی کس لائن میں کھڑا کر رہے ہیں؟ جو قبر کی سختی ہے اور جو آخرت کی سختی ہے. دوسرا گندم کہہ لو آپ، اس کا سٹاک پائل اپ کر دینا. زمین خشک ہوگی، بنجر ہوگی، وہ حکم دے گا، بارش برسے گی اور اس کے بعد اس میں سے گندم کا ایک بہت بڑا سٹاک نکل آئے گا. یہ چیزیں عام آدمی کے پاس نہیں ہیں. اس کے آنے سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا 1/3 3 سال پہلے 1/3 حصہ روک دے گا، پھر دوسرے سال 2/3 حصہ روک دے گا، اور آخری سال اس کے آنے سے پہلے بالکل بارش نہیں ہوگی. یعنی کہ دنیا میں کیا پڑ جائے گا؟ قحط ہوگا، خوراک کی قلت ہوگی. اور جب یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے اپنے ساتھ خزانے لے کے آئے گا. تو وہ سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوگا مسلمانوں کا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مہدی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. اب آگے یہ حضرت مہدی کے بعد جو آنے والا دوسرا بڑا سائن ہے وہ اینٹی کرائسٹ. اینٹی کرائسٹ بیسیکلی کون ہے؟ دجال. اینٹی کرائسٹ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے یہ شو کرے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن اصل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے، وہ آگے انشاءاللہ اگلی نشانی میں سے آئے گا، تو وہ اس کو آ کے ختم کریں گے. لیکن اس کے ٹرائلز اور ٹریبولیشنز جو اس کے مشکلات ہیں وہ اتنی مشکل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، حدیث یاد رکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم تشہد میں نماز میں ہوتے ہو، یعنی کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہو، تو تین چیزوں سے پناہ مانگا کرو دعا کے طور پہ. نمبر ایک کہ اللہ مجھے تین چیزوں سے پناہ میں رکھ. نمبر 1 دوزخ سے پناہ میں رکھ. نمبر 2 قبر کی جو سختی ہے اس سے پناہ میں رکھ. اور نمبر 3 المسیح دجال کی فتنے سے پناہ میں رکھ. یعنی کہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تین چیزوں سے پناہ مانگو کب؟ جب تشہد میں ہو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں. تین چیزوں سے پناہ مانگو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تین چیزوں سے پناہ مانگو. ایک کیا آخرت کی سختی سے، دوسرا قبر کی سختی سے، اور تیسرا المسیح دجال کے فتنے سے. یعنی کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ یہ اس کو اللہ کے نبی کس لائن میں کھڑا کر رہے ہیں؟ جو قبر کی سختی ہے اور جو آخرت کی سختی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث میں یہ بھی مسلم سے حدیث ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, we used to go to Imran bin Hussein passing in front of Hisham bin Amir. He one day said, you pass by me in order to see some people, but no one remained in the company of Allah's messenger. May Allah be pleased be upon him. More than me, no one knew more hadith than me. I heard Allah's messenger saying that there is no creation other than Antichrist from the creation of Adam to the last hour. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، ہشام بن عمر نام ہے ان کا، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ میں نے حضور سے جتنی حدیثیں اس بارے میں سنی ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سب سے زیادہ جو سختی آنے والی ہے قیامت تک وہ المسیح دجال ہے. یعنی کہ اس کے جو ٹرائلز اور ٹریبولیشنز ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے. اب اس کی فزیکل اپیرنس کیا ہے؟ فزیکل اپیرنس اس کی یہ ہے، یہ ذرا لمبا ہے، میں اس کو 2-3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے. اینٹی کرائسٹ آپ کو پتہ ہے دجال ایک آنکھ سے آور کہتے ہیں اس کو، آور عربی کا
جو لفظ ہے وہ آور ہے یعنی کہ آئین ہے بیچ میں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آنکھ اس کی ہے تو صحیح، آنکھیں دونوں ہیں، لیکن ایک اس کی ایسے ہے جیسے آپ کہہ لو کہ کریپ ہوتا ہے نا، جیسے انگور ہوتا ہے اس طرح کی ہے، اور وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے. اور دوسری آنکھ بھی اس کی ڈیفیکٹڈ ہے، یعنی کہ دونوں آنکھیں اس کی ڈیفیکٹڈ ہیں، لیکن ایک سے وہ دیکھ سکتا ہے. the fact is then the both eyes. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک آنکھ کا مطلب یہ ہمیں اسپرچولی بتایا ہے کہ اس کی اوقات ہی اتنی ہے کہ وہ صرف ایک چیز کو ہی دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ صرف برائی ہی کو دیکھ سکتا ہے، اچھائی اس کی طرف رغبت ہی نہیں کرتی. The fact is that the both of the eyes of Antichrist would be defective، یعنی کہ وہ دونوں آنکھیں اس کی خراب ہیں. رائٹ آئی جو اس کی ہے وہ فلوٹنگ گریپ کی طرح ہے، جیسے بھی بات ہوئی، اور اس کو کوئی ڈیزیز ہے آئی میں جس کی گروتھ میں اس کی وجہ سے وہ اس کو یہ پرابلم ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں حضرت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ would possess certain unnatural powers، یعنی کہ کچھ ایسی پاورز اس کے پاس ہوں گی جو ایک نارمل ہیومن کے پاس نہیں ہوتی. اس میں سے ایک آپ کو پتا ہے مرنے والے کو زندہ کر دینا، دوسرا بہت بڑا مطلب کہ گندم کہہ لو آپ، اس کا سٹاک پائل اپ کر دینا، زمین خشک ہوگی، بنجر ہوگی، وہ حکم دے گا، بارش برسے گی اور اس کے بعد اس میں سے گندم کا ایک بہت بڑا سٹاک نکل آئے گا. یہ چیزیں عام آدمی کے پاس نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ان نیچرل پاور ساری اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں، اس کی اپنی اوقات نہیں ہے، اور وہ اس لیے دی ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کس کو ٹیسٹ کر سکے، جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت قسم کا کیا ہے جو آزمائش ہے وہ یہی ہے. اس کریکٹرسٹکس میں ایک اور چیز جو آتی ہے، اگین بلائنڈ ہوگی اس کی لیفٹ آئی، اور جو رائٹ آئی ہے وہ اس کی فلوٹنگ گریپ کی طرح ہوگی. کمپلیکشن جو اس کا ہے وہ ریڈ ہوگا، ریڈش ہوگا، جیسے ہوتا ہے نا رومنز کا، اس طرح کا اس کا کمپلیکشن ہوگا. اس فور ہیڈ وڈ بھی، اس کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوگا؟ کاف رے، یعنی کہ ماتھے پہ یہ بڑا کلے لکھا ہوگا. اور کوئی بھی انسان، کافر کا مطلب کافر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے جو مسلمان پڑھنا لکھتا یا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، دونوں کے اوپر اس کو یہ نظر آئے گا یہ لکھا ہوا. یہ جی کوشش کرے گا مدینہ منورہ میں جانے کی، لیکن مدینہ منورہ میں نہیں جا سکے گا. اس کے باہر ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ رکے گا، اور مدینہ منورہ البتہ 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، اور مدینہ منورہ میں سے جو لوگ ہیں منافقین ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید اس کے پاس جانا بہتر ہے، تو وہ مدینہ کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں گے. مدینہ میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو کون ہیں؟ نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ مدینہ میں یہ انٹر نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک بچہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے شک میں رہے کہ یہ شاید دجال ہے، ابن سیاد جس کا نام تھا، اور ابن زیاد جس کا نام تھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اس کو جادو آتا تھا، اور اس کی حرکتیں کچھ ایسی تھیں جو کنفیوژن پیدا کرتی تھیں کہ شاید یہ دجال ہے. ایک دفعہ وہ سویا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اس کو کہ میں اس کو درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے کہ میں اس کو جو ہے نا آ کے پکڑ کے اس کی اصلیت پوچھوں، تو لیکن اس کی والدہ نے اس کو جگا دیا، اور تو وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ
اس کی والدہ اس کو نہ جگاتی تو آج مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بعد میں اس کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کو اس نے کہا، حضرت عمر نے خیر قسم کھائی کہ یہی دجال ہے، اس لیے یہ کنفیوژن کی بات ہے کہ حضرت عمر بلا وجہ قسم نہیں کھائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اس کو یہ پاورز نہ ملی ہوں، بعد میں ملیں، اور اس کا پتہ نہیں چلا یہ گیا کدھر۔ اس کا سب سے جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کو کنفیوز کیا اس طرح کہ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ وہ مدینہ میں نہیں آ سکے گا، لیکن میں مدینہ میں رہتا ہوں، اس کے بچے نہیں ہوں گے، میرے بچے ہیں۔ تو صحابہ کنفیوز ہو گئے، انہوں نے کہا واقعی بات تو سچ ہے، لیکن اس نے یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے وہ ہے کدھر۔ اس کے بعد واقعہ ہررا جو ہوتا ہے جس میں یزید مدینہ میں لڑائی پہ چڑھائی کرتا ہے، تو اس میں یہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ یہ کدھر ہے، we don't know where he is۔ شاید اس وقت کے لیے یہ دجال نہ ہو، واللہ علم، اللہ کی ذات بہتر جانتی۔ پھر حضرت تمیم داری کی آپ کو باتیں پتہ ہیں کہ حضرت تمیم داری کی اس کے ساتھ ملاقات، وہ حدیث جو پوری جس کا مفہوم ہے کہ حضرت تمیم داری اپنے لشکر پہ گئے اور اس کے بعد جو ہے ان کی ملاقات ہوئی اس کی ایک آئی لینڈ کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے ایک جانور دیکھا جو صرف بالوں سے بھرا ہوا تھا، نہ جس کی شکل نظر آتی تھی نہ جس کی بیک نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جساسہ ہوں اور کوئی انسان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اندر جب گئے تو پھر دجال، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا یہ دجال ہے، البتہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس کی نیک سے بندھے ہوئے تھے اور نیز جو ہیں وہ چینڈ تھیں۔ تو اس نے 3 سوال پوچھے حضرت تمیم داری سے۔ حضرت تمیم داری نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے 3 سوالوں کا جواب دو، اور وہ 3 سوال کیا تھے کہ بتاؤ جو سی آف گلیلی ہے، یا جس کو کیا کہتے ہیں آپ تبریائی جھیل کہتے ہو جس کو، اس کا واٹر لیول کیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ واٹر لیول بالکل ٹھیک ہے اس کا، ان کا جلد یہ پانی ختم ہو جائے گا، اور آج کل اگر آپ سی آف گلیلی کو جا کے گوگل کر کے دیکھو تو ڈیڈ لیول پہ آ گیا ہوا ہے۔ نمبر 2 جو بتایا، پوچھا کہ بسان کے درخت یعنی کہ یہ فلسطین میں ہی ہے، کیا کھجورے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل کھجورے دیتے ہیں۔ تو ان کا جلدی کھجورے دینا بند کر دیں گے۔ اور تیسرا اس نے پوچھا کہ جو مسلمان لوگ ہاں یا مدینہ میں یا جو ایک جگہ تھی جہاں کھجوروں والی جگہ ہے جہاں پہ ایک نبی نے آنا تھا، کیا وہ آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا ان کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، لیکن ان کو لوگوں نے ان کے گھر سے اپنے شہر سے مجبور کیا جانے سے، اور لیکن بہت سارے لوگ ان کے فالوورز ہیں۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا دشمن ہے سب سے بڑا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بہتر ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کو فالو کریں، یعنی کہ دشمن وقت کا یہ بات کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اور جب وقت آئے گا تو مجھے یہاں سے چھوڑ دیا جائے گا اور پھر میں دنیا میں پھروں گا۔ 40 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 40 دن گزارے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 ڈیز نارمل 37 ڈیز ہوں گے۔ اس کے آنے سے پہلے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا 1/3 حصہ 3 سال پہلے 1/3 حصہ روک دے گا، پھر دوسرے سال 2/3 حصہ روک دے گا، اور آخری سال اس کے آنے سے پہلے بالکل بارش نہیں ہوگی، یعنی کہ دنیا میں کیا پڑ جائے گا؟ قحط ہوگا، خوراک کی قلت ہوگی، اور جب یہ آئے گا تو ظاہری بات ہے یہ اپنے ساتھ خزانے لے کے آئے گا، تو وہ سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوگا مسلمانوں کا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ٹرائل سے بچو، اس کے ٹرائل سے دعا کرو، تشہد میں بیٹھ کے اس کے ٹرائل سے پناہ مانگو،
یہ بڑا سخت وقت ہے میرے بھائی، اور اس وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ معاف کرے کیا ہونے والا ہے، آگے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں اور یہ کیا کیا کرے گا، یہ انشاءاللہ کل ہم اس پہ بات کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ فی الحال ابھی سٹارٹنگ کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے آزمائش سے، اس کی ہر قسم کی ٹرائل سے بچائے، اور اس کا جو حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ پہلی 10 آیات کون سی سورت کی پہلی 10 آیات ہے؟ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو پڑھ لے گا اور اس کی طرف وہ کر دے گا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا، اس لیے ہمیں سورہ کہف کی بار بار 10 آیات پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔